بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گل پلازا میں لگنے والی آگ ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے ہر شہری کے گھر تک پہنچ چکی ہے اور شہر کا ہر شخص جو ہے وہ آبدیدہ ہے اور غم کا شکار ہے۔ تاجروں نے آج کراچی میں گل پلازا کا جو سانحہ ہے اس کے سوگ میں آج اپنی دکانیں بند رکھیں، اور یہ جو یوم سوگ منایا تاجروں نے، اس کی حمایت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ایک روز آج صبح ہی کر دی تھی کہ جی وہ بالکل اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح شہر میں جزوی طور پر جو ہے وہ کاروبار بند رہا، اور اس حوالے سے آج سندھ اسمبلی میں بھی جو اپوزیشن کے ارکان ہیں، خاص طور پہ جن ارکان جو ظاہر ہے کہ زیادہ تر ارکان جو ہے ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے تمام ارکان نے جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی صاحب، ان کی قیادت میں جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے جو ہے وہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا، بلکہ اجلاس میں آتے ہوئے بھی انہوں نے سندھ حکومت کے خلاف نعرے لگائے، اور سندھ اسمبلی کے ایوان میں بھی ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سانحہ جو ہے گل پلازا پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس وقت کے اسپیکر تھے انہوں نے انہیں سانحہ گل پلازا پہ بات نہیں کرنی دی، اور صوبائی وزیر جو ہے سعید غنی صاحب، ان کو جو ہے وہ تقریر کا موقع دیا گیا، جسے ایم کیو ایم کے ارکان نے ظاہر ہے بالکل تسلیم نہیں کیا، اور وہ نعرے لگاتے رہے، اور وہ اسپیکر کے ڈیسک کے سامنے آ کے انہوں نے بڑا احتجاج کیا، اور وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی، سندھ حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے، اور اس کے بعد وہ اجلاس سے بائیکاٹ کر گئے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سانحہ گل پلازا ہے اس کی آگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی تیسرا روز تھا آج یقیناً، کیونکہ ہفتے کی روز 10 بجے یہ آگ لگی تھی، اور پوری رات جو ہے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب، پھر پیر کا پورا دن، اور آج جو ہے وہ منگل کے روز تک جو ہے وہ آج جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی آگ 90% بجھی ہے۔ تو آخر یہ کس کی نااہلی تھی، یہ کس کا قصور؟ چلے جی آگ تو لگ گئی، سانحہ تھا، حادثہ تھا، گو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں تھا، اور لوگ اس پہ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو تاثرات اور جو تجزیے اور جو خبریں اور جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب یہ آگ جو ہے وہ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے، اور بڑا فرق ہوتا ہے آگ لگنے میں اور آگ لگانے میں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آگ بھی بالکل ایسے وقت میں لگائی گئی جب شاپنگ پلازا جو ہے وہ بند ہونے کا ہوتا ہے، اور اس کے جو خارجی دروازے ہیں وہ بھی جو ہے زیادہ تر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جی خارجی دروازے، جب چونکہ بڑی تعداد میں لوگ شاپنگ سینٹر میں موجود ہوتے ہیں، صبح کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سیٹرڈے کا دن تھا، شام تھا، اور ظاہر ہے کہ شادیوں کا سیزن، عید کا سیزن، رمضان کا سیزن، تو ایک بہت بڑی تعداد، تو یہ پہلی بات تو یہ کہ دروازے بند کرنے کی کیا مطلب ہے، کوئی تک ہوتی ہے کہ جی نکلنے کے لیے تو پھر دروازے زیادہ کھول دینے چاہیے بجائے اس کے کہ دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہی معاملہ اگر آپ کو یاد ہو تو بلدیہ فیکٹری میں بھی ہوا تھا۔ بلدیہ فیکٹری میں بھی جس طرح یعنی وہاں جو ہے وہ دروازے جو ہے وہ صرف ایک نکلنے کا دروازہ تھا، کوئی فائر سیفٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور بہت ہی وہاں یعنی جتنے بھی جو لیبر قوانین ہیں اور جو بلڈنگ کنٹرول کے جو بائی لاز ہیں، ان کی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اور یہی اس وقت شہر کراچی میں ہو رہا ہے کہ جو بلڈنگ بن رہی ہے، آپ پورے شہر میں چلیں، میں یہاں پی سی ایچ ایس بلاک 2 کی صرف بات کر لیتا ہوں، آئیں یہاں پر حکمراں جو ہے ڈی جی ایس بی ہے یا وزیر ہے بلدیات ہے، جو پی سی ایچ ایس بلاک 2 ہے، کون سی ایسی گلی ہے، آپ آ تو جائیں، دیکھ تو لیں کہ جس میں پورشن نہ بن رہے ہوں، ناجائز جو بلڈنگ ہے وہ نہ بن رہی ہوں، اور کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا جو بلڈنگ قوانین ہے، جو ایک ضرورت ہوتی ہے، کوئی خیال۔
تو یہ آخر یہ جو ظاہر بھتے لے کے بنائی جا رہی نا، ایسے تو نہیں بنائی جا رہی. کوئی بھی کام بغیر بھتوں کے تو ممکن نہیں ہے. اور اگر ظاہر ناجائز کام ہو رہا ہے یہاں، تو جائز کام بھی بھتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو بہرحال اس جو آتش زدگی ہے اس حوالے سے اس کی سب مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں آپ کو ظاہر جو ایک اہم لیڈر جسے کہنا چاہیے، اور ایک طویل عرصے جو ہے وہ یہاں ایک حکومت میں شامل رہے، اور ان کا بڑا جسے کہنا چاہیے کہ راج رہا ہے، یعنی ایم کیو ایم. اور بانی اور ایم کیو ایم کا جب نام آتا ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین، کیونکہ ایم کیو ایم کی وہ پہچان ہے اور ان کی پہچان ایم کیو ایم، وہ ایک دوسرے سے دونوں جڑے ہوئے ہیں. باقی جتنے لوگ بھی ایم کیو ایم کا نام لیتے رہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا اس پہ کوئی اسٹیک نہیں ہے. وہ بانی جنہوں نے بنائی اور انہی کا وہ اور خود کہا، جو لوگوں نے الگ سے اپنی پارٹی بنائی انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم تو الطاف حسین کی ہے، نشان پتنگ تو الطاف حسین کا ہے، ان کے بیان ریکارڈ پر ہیں. تو اب بانی متحدہ بھی ظاہر کسی بھی مسئلے پر خاموش تو بالکل کبھی بھی نہیں رہتے، اور وہ اپنا پورا جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ وہ بیان بھی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم جو ہے بانی متحدہ کا یہاں بیان جو ہے آپ کے سامنے یہاں شیئر کر دیتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ کراچی دشمن پیپلز پارٹی حکومت کی بے حسی، مجرمانہ غفلت اور کراچی دشمنی کا نتیجہ ہے. اور انہوں نے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ خدارا کراچی کو مکمل تباہی سے بچائیں اور سندھ کو پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت سے نجات دلائیں. یہ اپیل کی ہے بانی متحدہ نے، اور ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں گل پلازہ کے سانحے کی ہولناکی اور قیامت خیز مناظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ سانحہ کراچی دشمن پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی بے حسی، مجرمانہ غفلت اور کراچی دشمنی کا نتیجہ ہے. میں فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے معاشی دارالحکومت کراچی کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچائیں اور سندھ کو کراچی دشمن پیپلز پارٹی سے نجات دلائیں. گل پلازہ میں رات 10 بجے آگ لگی. پلازہ کے تاجر اور دکاندار خود بتا رہے ہیں کہ آگ لگتے ہی انہوں نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا، لیکن فائر بریگیڈ بہت تاخیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے آگ پورے پلازہ میں پھیل گئی، اور آگ بجھانے کے لیے آنے والے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں پانی بھی نہیں تھا. وہاں نہ انتظامیہ پہنچی، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ہی وزراء، اور نہ ہی میئر ڈپٹی میئر پہنچے. تاجر بے یار و مددگار تھے. انہوں نے کہا کہ میں گل پلازہ کے تاجروں اور دیگر متاثرہ خاندانوں سے مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں. الطاف حسین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی 60 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، 60 ایئر سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے. یہ صرف لوٹ مار کر رہی ہے، اسے شہر اور اس کے عوام کی فلاح سے کوئی سروکار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی کے فائر بریگیڈ کو بھی بہتر نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. جس طرح گل پلازہ میں حکومت سندھ کی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ حکومت نے پلازہ کو دانستہ جلنے دیا. پیپلز پارٹی نے رشوتیں لے کر سندھ کو تباہ کر دیا ہے، کراچی جیسے شہر کو دیہات میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ سندھ کے دیہی علاقوں کی صورتحال بھی تباہ حال ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کے شہریوں سے ٹریفک قوانین، نئی نمبر پلیٹ اور ای چالان کے ذریعے بھاری ٹیکسز وصول کر رہی ہے، جبکہ کراچی میں ہیوی ٹرالرز، ڈمپر، ٹینکر اور ٹرکوں کو دن میں بھی شہر میں دندنانے کی اجازت دے رکھی ہے، جو روزانہ شہریوں کو کچل رہے ہیں. دوسری طرف شہر میں نالے اور گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور شہر کے معصوم بچے مین ہول میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی میئرشپ میں بلدیاتی اداروں کو مین ہولوں پر گٹر کے ڈھکن تک رکھنے کی کوئی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اس طرح کراچی کے شہریوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت نے سندھ کے تمام اداروں میں اربوں روپے کی رشوت وصول کرنے کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے کرپٹ وڈیروں نے ایسے جرائم پیشہ دہشت گردوں کے گروہ تشکیل دے دیے جو کراچی کے صنعت کاروں، بلڈروں، تاجروں اور دکانداروں کو کروڑوں روپے کے بھتے وصول کرنے کے لیے روزانہ دھمکی آمیز
کال کر رہے ہیں، انہیں بھتے کی پرچیاں دے رہے ہیں، جو شہری دہشت گردوں کو بھتے دینے سے انکار کرتے ہیں، ان پر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں، اور حکومت سندھ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ بانی متحدہ نے کہا کہ میں مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خدارہ پاکستان کے معاشی دارالحکومت کراچی کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچائیں اور سندھ کو پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت سے نجات دلائیں۔ میں سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین اور تمام متاثرین غم میں برابر کا شریک ہوں۔ تو یہ تو کراچی کا نوحہ ہے پورا، اور یہ بار بار لوگ سوائے کراچی کا نوحہ، لیکن ایک طرف تو کراچی کا یہ نوحہ ہے جو بانی متحدہ نے اپنے بیان میں بھی کہا، اور ہر شہری کہ یہ دل کی آواز ہے، لیکن دوسری طرف حکومت سندھ جو ہے وہ اپنی کارکردگی اور ترقیاتی کاموں کی باقاعدہ رپورٹ بریفنگ تقریب جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کر رہی ہے، اور یہ اسی سے ایک دن پہلے یہ تقریر کی، اور اس کی پول یہاں کھل گئی کہ جناب جو گل پلازہ کو جو واقعہ ہوا ہے، اب گل پلازہ میں جتنی دکانوں کی گنجائش تھی اس سے کئی گنا دکانیں وہاں بن چکی ہیں، پارکنگ پہ بھی، سیڑھیوں پہ بھی، اور جو عجیب وہاں تو آخر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا کام کنٹرول کرنا ہے، لیکن یہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ادارے کو تو اب بالکل ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک طویل مدت ہو گئی ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ بلڈنگ جو ناجائز بلڈنگ ہے، جو غیر قانونی بلڈنگ ہے، غیر قانونی تعمیرات ہیں، ان کی تعمیرات میں کنٹرول کے بجائے ان کو بنوانے کے لیے سہولت کار کا کام انجام دے رہی ہے۔ تو اس لیے اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جیسے ادارے کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے صرف اور صرف مال بنانے کا ادارہ رہ گیا، اور کراچی کو تباہ و برباد، اور وہ جو بائی لاز جو ہے بلڈنگ کنٹرول کے اس کے بالکل برخلاف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کام رہ گیا ہے۔ تو بہرحال اور ایک اور ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے کہ جی جو گل پلازہ، یعنی ایک جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں جو چل رہی ہیں کہ جناب گل پلازہ نہیں کراچی جل رہا ہے، قبضہ میئر جو جماعت اسلامی کہتی ہے، وہ 17 سال سے حکمراں پیپلز پارٹی کی سرکار کا پہلا فائر ٹینڈر 1 گھنٹے بعد پہنچا، یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، کوئی سپلائی لائن نہ تھی، پھر ڈیزل ختم ہو گیا اور وہیں بیکار وہ کھڑے رہ گئے۔ پھر اسنارکل کا ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا، اور آنکھوں کے سامنے مدد مانگتا ایک شخص موبائل ہاتھ میں لیے جھلس کر کوئلہ بن گیا۔ چھیپا اور ایدی کی جو یہ ادارے ہیں، یہ لاشیں لے جانے پر بھی لڑتے رہے، یہ بھی لوگوں نے وہاں دیکھا۔ تو بہرحال کراچی شہر کا تجارتی مرکز گل پلازہ جل گیا، مگر کراچی شہر کی حفاظت کرنے کے دعوے دار ادارے خاموش تماشائی بن کر اس پلازہ کے شعلوں کی آگ کا نظارہ کرتے رہے، اور دیکھیں نا سیٹرڈے نائٹ بناتے رہے، اور تفریحی مقامات پر اسلام آباد سے متصل علاقوں میں جو ہے میئر کراچی وہاں موجود تھے۔ اب اسلام آباد میں یہاں آنے میں ان کو 24 گھنٹے لگے، یعنی میئر کراچی کو اسلام آباد سے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو 24 گھنٹے میں کوئی فلائٹ نہ ملے، اتنی ظاہر فلائٹیں ہوتی ہیں، اتنی لائنیں ہوتی ہیں، پھر وہ ایک کراچی کا فادر آف سٹی، یعنی جس شہر کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے اور جو فادر آف سٹی اپنے آپ کو کہلائے، وہ جو ہے وہ اسلام آباد کے جو ہے وہ سرد موسم کا جو ہے وہ مزہ لے رہا ہو، اور اتنی یعنی پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جی آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، اور رات 10 بجے سے تمام میڈیا جو ہے، تمام ٹی وی چینل جو ہے اس کی وہ لائیو کوریج کر رہے تھے، لیکن اگر کسی کو خیال نہیں تھا یا معلوم نہیں تھا تو وہ میئر کراچی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی کراچی میں نہیں تھے، تو ان کو بھی مطلب پاکستان میں تو تھے نا، کتنی دیر کی فلائٹ تھی، کتنی دیر، تو انہوں نے بھی کتنی تاخیر کی۔ میئر کراچی 24 گھنٹے بعد پہنچے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی ظاہر ہے بہت زیادہ تاخیر سے۔ تو یہ مطلب ہے کراچی کے لوگ آخر اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے تو پھر کیا سمجھے؟ کراچی میں یعنی سوائے جو یہ کہنا چاہیے کہ رشوت کا بازار گرم کرنے کے جو بائی لاز ہیں، جو حکومتی جو ذمہ داریاں ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، وہ اپنی کوئی ذمہ داری ادا ہی نہیں کر رہے۔ تو وہ پھر مطلب ایسی حکومت کا جس حکومت کی رٹ نہ ہو، خود وزیر اعلیٰ کہے کہ ہاں ہم اپنی غلطی، میں کسی اور پہ غلطی نہیں ڈالتا، وہ ڈال بھی کیسے سکتے ہیں کسی اور پہ غلطی؟ اصل غلطی تو
حکومت کا جو سربراہ ہے اس کی ہوتی ہے، اور جو جتنے بھی ادارے ان کے ماتحت ہیں وہ ظاہر ہے اس کے وہ انچارج ہیں، وہ سربراہ ہیں، تو بنیادی ذمہ داری تو سربراہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور دراصل کراچی شہر کو کئی دہائیوں سے ایک منظم سازش کے ذریعے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں تباہ کروایا گیا ہے۔ پورے شہر کو جو کبھی پورے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر جانا جاتا تھا، پورے ملک کے لوگوں کے روزگار کی پہچان کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اس کے علاوہ خوبصورتی میں بھی اپنی کمال حیثیت رکھتا تھا، آج یہ شہر بے بسی کی تصویر بن چکا ہے۔ پورے شہر کا نظام کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس شہر میں بسنے والے شہری جو کبھی شہر پر ناز کیا کرتے تھے، آج آنسو بہا رہے ہیں، مگر ان کے آنسوؤں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے شہر کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، جبکہ کرتا دھرتاؤں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کام کے لیے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ پورے شہر کے وسائل کرپشن اور لوٹ مار کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس شہر میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ آج پھر گل پلازہ میں لگنے والی آگ میں کراچی کے 1200 گھروں کے وسائل اس آگ کی نظر ہو گئے، اور کئی قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ اب کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر اس شہر کے لوگوں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی نہ کر سکا۔ پوری دنیا میں فائر بریگیڈ کے جدید ترین آلات بنائے جا چکے ہیں، مگر ہماری رسائی ان تک نہیں، کیونکہ ہماری کرپشن اس شہر کو محفوظ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج بھی اس پرانے انداز کے ساتھ آگ بجھانے کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اس شہر کا نوحہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو نعرے لگے کہ قاتل قاتل، میئر قاتل کے نعرے بھی لگے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی چند ماہ پہلے کراچی کے تاجروں کو بھتے کی پرچی موصول ہوئی تھی، جو کہ پی ایس پارٹی کے سسٹم کے سائے میں دی جا رہی تھی۔ جب یہ الزام ہے یا جو بھی ہے، لیکن یعنی اس پر جو آباد کے جو لوگ ہیں انہوں نے جب اس کو بے نقاب کیا، اور باقاعدہ ایک ویڈیو آباد کے ایک اہم ممبر کی تھی جنہوں نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا، اور پورا پردہ چاک کیا کہ کس طرح یہاں جو رجسٹرار آفس ہیں، جو ظاہر ہے جتنے بھی پورشن بنتے ہیں، فلیٹ بنتے ہیں، دکان، جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی کراچی میں، ظاہر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور ہر خرید و فروخت کی جو رجسٹری ہوتی ہے، اور جو خریدار یا بیچنے والا وہ رجسٹرار آفس میں لاکھوں روپے رشوت دیتا ہے، تب جا کے اس کی رجسٹری ہوتی ہے، بلکہ خود رجسٹرار گھر چل کر ان کے گھر آ جاتے ہیں، ان کی دکان آ جاتے ہیں، وہاں آ کے وہ جو ہے وہ اپنے سائن کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا کرپشن کے نظام کو بے نقاب کیا تھا، اور کر رہے تھے جو کراچی کے جو آباد کے جو بلڈر ہیں، آباد کے جو ارکان ہیں، تو اس پر بھی برا منایا گیا۔ پھر اس سے پہلے بھی دو سال پہلے انہی کراچی کے بلڈروں نے یا آباد نے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اس وقت کے جب وہ تھے تو اس وقت بھی شکایت کی، تو انہوں نے بڑا نوٹس لیا تھا، انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بلایا تھا، ان سے جب وہ بات کی تھی تو وہاں جو تاجر برادری کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ شکایتوں کے باقاعدہ انبار لگا دیے تھے، اور پورا الزام جو ہے وہ حکومت سندھ اور ان کے لوگوں کو دیا تھا، جس پر جو ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا اس وقت ایکشن بھی لیا تھا، لیکن وہ انہیں بڑا برا لگا تھا، اور بلاول صاحب نے کہا تھا جی آپ ہمارے پاس آتے، آپ نے ہم سے کیوں نہیں کہا، آپ نے وہاں کیوں شکایت کر دی۔ تو اب بھی یہی ہوا کہ وہ 1-2 سال گزر گئے، اور پھر ظاہر ہے جنرل صاحب کے پاس یہی تو کام نہیں رہ گیا، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی کام تو یہ نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کا کام ہے جو جمہوری حکومت ہے، تو اب ہر چیز میں اگر وہ تو انہوں نے تو ایک بار نوٹس لے کے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہدایتیں دے دی تھی، لیکن پھر وہی سال بعد جو ہے وہی ڈھاک کے 3 پات، اور پھر دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور پھر آباد کے لوگوں نے پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی، اس پہ بھی برائے منایا گیا کہ جی آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی، آپ ہمارے پاس۔ اور ابھی بھی جو آج وزیر اعلیٰ صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم زیادہ ایکشن لیتے ہیں تو یہ آباد والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ حکومت کی رٹ منوائیں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن غیر قانونی اور جو غیر اخلاقی اور بالکل ہی جو بائیلاز کے خلاف چیزیں جو ہیں اس پر آپ اپنی رٹ منوائیں۔
تو یہ گل پلازا میں دیکھیں نا کون سی ٹھیک ہے وہاں کے جو یونین ہیں ان لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے. وہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کی یونین کا صدر جو ہے وہ ایک پر فی دکان جو ہے 5,500 روپے ماہانہ لیتا تھا. اس طرح مہینے کے کروڑ روپے بن جاتے تھے. لیکن اس نے وہاں پر جو مینٹیننس کے نام پہ لیتا تھا لیکن کوئی مینٹیننس نہیں کی, اور اس سے بڑے پیمانے پہ وہاں کام ہو سکتا تھا. تو وہ دکان وہ اپنا مال بنا رہا تھا, وہ بھی لوگوں کا الزام ہے. اور اگر نہیں ہے تو بھائی تحقیقات کرائیں. اور اگر وہ یہ کر رہا تھا تو لیبر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا, بلڈنگ کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا, وہ کیسے ریگولائز کر رہا تھا اضافی فلور کو, وہ جو ایک دکان میں 4 دکانیں بن رہی تھی وہ کیسے بن گئی وہاں پر. پھر نہ وہاں پارکنگ کی جگہ چھوڑی, نہ سیڑھیوں کی جگہ چھوڑی, نہ کوئی چلنے پھرنے کی جگہ چھوڑی. تو اس کو آخر بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا پھر کام کیا ہے, ختم کرتے ہیں اس ادارے کو. تو ناظرین یہ بہرحال اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. اور وہ کہیں کہ جتنا ہم کہیں, ایک دہائی بھی اگر آپ سن لیں جو ظاہر ہے جو لوگ دے رہے ہیں اس کلپ کے اندر, وہ بھی کراچی کی عوام نہیں اب چپ رہے گی. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں مر رہے بول رہے کون ہوتے, ہم سیاست نہیں کر رہے. کراچی کے اندر لوگ مر رہے. کدھر گیا میر کراچی؟ میر کراچی کدھر گیا؟ کہاں میں جواب دینا. میرا سوال ہے, میرا یہ کہنا ہے اگر یونین روک رہی ہے تو یونین ذمہ دار ہے. یونین اگر یونین 1200 خاندان کسی ایک یونین والے کا خاندان نہیں ہے اندر, اور یہ لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں میئر کے ساتھ اندر بیٹھ کر. ہمیں یہاں پر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں. آپ سودا کر رہے ہو جو ہے میئر کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے. میئر سے سوال کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یہ متاثرہ فیملیز کے لوگ ہیں, یہاں پر کھڑے ہوئے یہ پریشان ہونے والے لوگ ہیں, اور ان لوگوں سے بچ کر میئر اندر جا رہا ہے. آپ میئر کے ساتھ اندر بیٹھ کر کون سی کمپرومائز کر رہے ہو؟ آپ یہاں پر 1200 دکانوں کا سودا کر رہے ہو. یہ لوگ لاشوں پہ سیاست کریں گے. اگر یونین والے, اگر یہ کون تھا میں نہیں جانتا اس کو, کون تھا یہ بندہ اگر جو اگر نہیں یہ وہ نہیں تھا, کون ہے؟ نہیں ہمارے پاس اس کی ویڈیو آئی ہے. اگر وہ میئر کا ٹاؤٹ ہے تو ہم بتائیں گے کہ میئر بھی ٹاؤٹ ہے سندھ حکومت کا. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سیاست کریں گے یونین والے, یہاں پر 1200 خاندان, پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں اندر, یہاں پر کھڑے رہتے جواب دیتے. آگ 1 گھنٹے کے اندر بجھ سکتی تھی, 1.5 گھنٹے تک اس کو بڑھایا گیا جو 24 گھنٹے ہو گئے. میٹروپولیٹن سٹی کتنے لوگ, کراچی کے لوگ کہاں جائے. ہم یہاں پر آگے بتا رہے ہیں میرا بھائی کے بچپن کا دوست اندر پھنسا ہوا ہے, کل سے فیملیز پریشان ہے. کون کیا نام ہے اس کا؟ تو یہ ناظرین نوحہ ہے اور ساری صورتحال ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے میں آگ وہ بجھ سکتی تھی. ظاہر ہے آگ اگر جیسے ہی اگر لگی بھی تھی, اگر لگائی نہیں گئی تھی یا لگائی بھی گئی تھی تو اگر چاہتے تو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, مطلب ایک وسائل نہیں تھے نہ تو تربیت یافتہ عملہ تھا. سیاسی بنیادوں پہ آپ نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. یہی وہ بیچارہ ایک جو فائر فائٹر ہے اس نے اپنی جان دے دی, اس کے پاس کوئی ایک تو وہ نہ ماسک تھا, نہ کوئی وردی تھی جو یونیفارم ہوتا ہے, نہ کوئی اور حفاظتی اقدامات جو ہوتے ہیں. وہ بیچارہ جل کے بھسم ہو گیا, جھلس گیا اور اپنی جان دے بیٹھا. اس کے بعد دوسرے جو فائر فائٹر تھے ان کا تو ویسے ہی حوصلہ جو ہے وہ پست ہو گیا کہ جی ایک ہمارا بندے نے جو کوشش کی اندر چلا گیا لیکن وہی جل کر راکھ ہو گیا, تو دوسرا کیسے آپ کوئی آگ بجھانے کے لیے جائے گا. تو بنیادی بات یہی ہے کہ آپ نے 17 سال جو مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یعنی اس طرح کے جو واقعات ہیں, یہ تو بہت چھوٹا واقعہ تھا, اللہ نہ کرے اس سے بڑا کوئی واقعہ, کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو جائے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پلازا تھا, وہ کتنی اس میں دکانیں, 1200 دکانیں, اس کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. فائر بریگیڈ کے جو فائر ٹینڈر ہے وہ نہیں ہے, پھر یہ جو ہے وہ تربیت یافتہ عملہ نہیں ہے, سیاسی بنیادوں پہ آپ نے بھرتی کی ہوئی ہے. تو یہ ہوا کہ وہ آگ جو 1-1.5 گھنٹے میں بجھ سکتی تھی اور پورا پلازا بچ سکتا تھا, لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی. لیکن جب آپ کے پاس انتظامات ہی نہیں تھے تو وہ 1 گھنٹے کی آگ جو ہے وہ 48 گھنٹے جو ہے وہ بعد بھی جو ہے وہ بجھ نہیں پائی. تو یہ ساری نااہلی جو ہے وہ یقیناً ان اداروں کی ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے, اور جن کو کم از کم چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا ان مارکیٹوں کا. اور اب
اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. ابھی تو ایک گل پلازا، اس سے پہلے بھی کئی مارکیٹیں جو ہے وہ جل چکی ہیں، آگ لگ چکی ہے، اور اسی طرح کا پھر تماشا جو وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو اب بھی آپ سبق حاصل کریں، بلدیہ فیکٹری سے بھی سبق حاصل کریں، چاہے وہ کسی کے دور میں بھی ہوئی ہو اور جس نے بھی کی ہو اس کو اب تک سزائیں کیوں نہیں ہوئی. تو کم از کم اب جو شاپنگ سینٹر ہے، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر طارق روڈ پر ہے، اور ایم اے جناح روڈ جامع قلعت ہے، اور بولٹن مارکیٹ ہے، اور حیدری مارکیٹ، اور بہت سارے اسی طرح کے. تو یعنی کتنی مارکیٹیں وہاں پہ، کتنی دکانیں. تو آپ کم از کم جو سرکاری ادارے ہیں، جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ذمہ دار افسر ہیں، جو تنخواہیں تو لیتے ہی لیتے ہیں، مراعات تو لیتے ہی لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی رشوت بھی لیتے ہیں، صرف جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے، بلکہ سہولت کاری کرنے کے. تو کم از کم یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور کراچی کے شہریوں کو اس طرح آپ لاوارث نہ چھوڑیں. اگر آپ حکومت کو صحیح طور پہ نہیں چلا سکتے تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. آج وہ چیف منسٹر صاحب وہ جو اس کو کہہ رہے ہیں ڈی جی بلڈنگ اتھارٹی کو، ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ حالی پوٹا صاحب کہ جی میں تو آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے آپ کو لگایا تھا، آپ کو گھر جانا پڑے گا. یعنی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، آپ 2 دفعہ کے آپ چیف منسٹر ہیں، آپ کیا نام ہے، 17 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ خود بھی انجینئر ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس شخص کو لگا رہے ہیں، کیا اس کی ساکھ ہے. اور وہ بھی، اور آپ نے کہا آپ بھی انہی کے ساتھ مل گئے ہیں اور آپ بھی اسی سسٹم کا. تو ظاہر ہے وہ سسٹم جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے وہ کس کا ہے. یہ بیچارے جو سرکاری افسر ہیں یہ تو مجبور و بےکس ہیں کہ ان کو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور ہمیں اگر یہ نہ کرے تو ہماری نوکری بھی نہ رہے اور ہمیں اوپر پہنچا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آخر اس کو جب بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صوبے کے سربراہ کی ہے، اور اس کو ان ساری وہی ذمہ دار ہے، سارے ادارے اس کے انڈر میں آتے ہیں. تو انہوں نے ذمہ داری لی ہے، لیکن پھر ان کا استعفیٰ بنتا ہے اگر وہ رٹ اپنی قائم نہیں کر سکتے، اگر گورنمنٹ اور اس کے ادارے اپنی رٹ قائم نہ کر سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بے ہنگم انداز میں جو ہے وہ اگر وہ شہری ادارے بھی اور شہر بھی اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر آپ کی حکمرانی کا کیا فائدہ. پھر چاہے آپ حکومت کریں نہ کریں، شہر تو اللہ کے سہارے چل رہا ہے، چلتا رہے گا. تو ناظرین یہ ہماری گفتگو، اور ایک بار پھر میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہوگی، اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ایک ہمارا تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل جو ہے وہ ہمارا جو کراچی کے دشمن ہیں انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے. جو میرا 3 سال سے جو تھنک ٹی وی ایچ ڈی ہو، جس کے تقریباً 20,000 سبسکرائبر، اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی کی آواز، ہمارا بنیادی مقصد تو کراچی آئٹ ہونے کے ناطے کراچی کی آواز بولنا، لیکن لوگوں کو پسند نہیں ہے. جو کراچی دشمن ہے انہوں نے میرا چینل ہی ہیک کر لیا. یہ دوبارہ چینل بنایا میں نے 0 میٹر سے. تو براہ کرم میرے اس چینل کو آپ براہ کرم ضرور نہ صرف یہ کہ خود سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں. اور اس چینل کو ایک بار پھر جو آپ نے ہمیشہ پذیرائی دی ہے وہ ایک بار پھر اس پذیرائی سے یہ ثابت کر دیں کہ کراچی کی آواز نہیں دبائی جا سکتی. اور تم کتنی آوازیں بند کرنے کی کوشش کرو گے اس سے کہیں زیادہ آوازیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.